بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حیات المسلمین کا 12واں مضمون مسجد بنانا۔ مسجد اسلامی معاشرے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور کوئی مسلم معاشرہ کس حد تک اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس علاقے کی مسجدوں کو دیکھ لیا جائے کہ اس علاقے میں مساجد کتنی ہیں اور مساجد کی آبادی کتنی ہے، اور ان مساجد سے لوگوں کو ہدایت کتنی مل رہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے جب دنیا کو آدم علیہ السلام سے آباد کیا ہے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تعمیریں ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی تعمیر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، مہاجرین کثیر تعداد میں تھے اور ان کے مسائل بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے کے قریب مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام فرمایا، اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور آپ کا گھر یہیں تھا جہاں اس جگہ کے قریب تھا جہاں اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فکر اس بات کی کہ مسجد کی تعمیر کی جائے، اور مسجد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محنتوں کا اور تمام کاموں کا مرکز تھا۔ اس لیے مسلمان معاشرے میں مسجد بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مسجد بنانا، مسجد کی زمین دینا، مسجد کی تعمیر کرنا، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس میں نمازیں قائم کرنا، اور اس طریقے سے مسجد سے لوگوں تک ہدایت کا پہنچنا، یہ سب مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ جہاں مسجد کی تعمیر بہت زیادہ اہم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسجد کی تخریب بہت بڑا جرم ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا کہ اس آدمی سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرے، عبادت سے منع کرے، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ کفر بھی بہت بڑی چیز ہے، شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب مسجد کو ویران کریں گے تو باقی گناہ خود بخود ہی جمع ہونے شروع ہو جائیں گے اور نیکیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد کی تعمیر کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد آباد کرتے ہیں، تو مساجد آباد کرنے کو اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدیں آباد کرنا، اللہ کی مسجدیں آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اس طریقے سے مسجدیں آباد کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نجات بھی حاصل کر لیں گے اور جنت تک بھی پہنچ جائیں گے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں یہ دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے، بنی ہوئی مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد میں جا کے زیادہ بیٹھتا ہے
اور مسجد میں جا کے عبادت کرتا ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حالانکہ ایمان کی گواہی، ایک آدمی کے ایمان کی گواہی دوسرا آدمی نہیں دے سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد آباد کر رہا ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنائے۔ مسجد سے دل لگنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نیکیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان نیکیوں کو کرنے والا یا ان نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی کرنے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور پریشانی اور نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی اعتکاف ہوگا، لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ جو احتیاطیں اطباء نے اور حکومت نے طے کی ہیں، اور ہم اس بیماری میں اور اس کے بچاؤ کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، علماء کرام ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ پورے معاون ہیں۔ مسجدیں آباد کرنی ہیں تو اسی طریقے سے آباد کرنی ہے جس طریقے سے اطباء نے، علماء نے اور حکومت نے مل کے طے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اعتکاف ہوگا، اور طریقے کے ساتھ ہوگا، احتیاط کے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو مسجد کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اجر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ، جو آدمی مسجد بناتا ہے اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ کوئی انسان یہ چاہے تو جنت میں گھر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کا وعدہ جب ہے تو مطلب یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آدمی مسجد کے بنانے میں حصہ لیتا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کرنے والے بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے پاکیزہ مال سے پوری مسجد بنا دیتے ہیں اور خوبصورت مسجد بنا دیتے ہیں، اور آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے، تو مسجد کے ساتھ محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد پوری کی پوری مسجد تو تعمیر نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حوصلہ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور عجیب ارشاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجداً کا مفحص قطات، قطات ایک پرندہ ہوتا ہے، تو چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ، اور اس کا گھونسلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی تعمیر میں قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر حصہ لے یا اس سے بھی کم حصہ لے، تو اس پرندے کا جو حصہ کیا گھونسلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھی اینٹ کے برابر ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھی اینٹ کے برابر تعمیر ہونے والی مسجد میں حصہ لے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیں گے۔ تو مساجد کی تعمیر یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور مسجد کی جو تعمیر ہے وہ حلال پیسے سے ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے جیسے مسجد کی تعمیر، ایسے مسجد کی صفائی، مسجد کی دیکھ بھال، یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، حبشی خاتون تھی،
وہ آتی تھی مسجد کی صفائی کر کے چل جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے بھی آیا کرتی تھیں، تو مسجد کی صفائی وہ کر دیا کرتی تھی آ کے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کیا جگانا اور آپ کو کیا اطلاع دینی، رات کو اس کا جنازہ خود ہی پڑھایا اور قبر میں دفن کر دیا۔ اگلے دن 2 دن وہ آئی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون مسجد کی صفائی کرنے آیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ چنانچہ قبر پہ لے کے گئے، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بھی سکتے تھے، آپ کی بات میت سنتے بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب بھی دیتے تھی۔ تو حضرت وسلم نے سوال فرمایا کہ تم نے کون سے عمل کو بہتر پایا ہے، اپنے اعمال میں سے کون سا عمل جو ہے وہ تمہیں زیادہ کارآمد ہوا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مسجد کی صفائی کا جو کام کرتی تھی نا، تو میرے نیک اعمال میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ قبول فرمایا اور وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا ہے۔ مسجد کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ اس نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز کی جگہ بناؤ اور اس نماز کی جگہ کو صاف ستھرا رکھو اور اس نماز کی جگہ کو خوشبودار رکھو۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کو دھونی دیا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ مسجد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسجد سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ ایک مسلمانوں کے زوال کا دور آنے والا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اسلام کا نام معلوم ہوگا لیکن اسلام کی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک کے حروف تو ہوں گے لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اردو نہیں سیکھتے اور عربی نہیں سیکھتے، انگریزی حروف کی شناخت ہوتی ہے اور اردو اور عربی کے حروف کی ان کو شناخت نہیں ہوتی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ عربی کے حروف میں ہے اور اردو اور عربی کے حروف ملتے جلتے ہیں۔ عربی کے سارے حروف اردو میں آ جاتے ہیں اور اردو میں کچھ حروف زائد ہیں۔ اردو بھی اگر کسی کو آ جائے تو عربی حروف کی شناخت اس کو ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک تو ہوگا لیکن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ اور مساجد ہوں گی ظاہری طور پہ بڑی خوشنما ہوں گی لیکن ہدایت سے وہ ویران ہوں گی۔ تو جیسے ظاہری تعمیر مسجد کی یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے مسجدوں سے لوگوں کو فیض ملے، دین ملے، یہ بھی ضروری ہے۔ مساجد کو جو خطیب ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے، جن کی ایسے خطیب رکھنے چاہیے جن کی بات سے لوگوں کو فائدہ ہو، جو آج قوم کی زبان کو بھی سمجھتے ہوں، قوم کی نبض پہ بھی ان کا ہاتھ ہو اور قرآن و سنت پہ بھی ان کی نظر ہو۔ ماشاءاللہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، ڈی ایچ اے کا علاقہ کراچی کا، لاہور کا، انہوں نے اپنی مساجد کے ائمہ کے انتخاب کا معیار اچھا بنایا ہے اور اس لیے ان علاقوں میں مساجد آباد بھی زیادہ ہیں اور لوگوں کو دین بھی زیادہ ان مساجد کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ تو درس قرآن مسجد میں ہونا چاہیے، درس حدیث مسجد میں ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم مسجد میں انتظام ہونا چاہیے۔ آج کل ہم بچوں کو قرآن پاک اول تو پڑھاتے نہیں ہیں، اگر پڑھاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ قاری صاحب گھر میں آئیں اور وہ آ کے پڑھا کے چل جائیں۔ اس طریقے سے ہمارے بچے مسجد سے مانوس نہیں ہوتے۔
اور مسجد سے مانوس ہونا یہ ایمان سے مانوس ہونا ہے، اور مسجد سے دور ہونا یہ اللہ نہ کرے ایمان سے دوری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر ہماری مساجد میں قرآن پاک پڑھانے کا انتظام اچھا نہیں ہے اور ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کا نظام اچھا بنائیں، مسجد کا کمرہ اچھا بنائیں، وہاں کلاس روم قرآن شریف پڑھنے کے لیے خوبصورت بنائیں، ایئر کنڈیشن بنائیں، بیٹھنے کی جگہ اچھی بنائیں، لیکن مسجد کو بچوں کے قابل بنائیں اور بچے مساجد کے اندر آ کے علم حاصل کریں۔ ہمیں مساجد کی قدر نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ یہ مساجد کتنی اہم ہیں۔ جنیجو صاحب کا دور تھا تو تعلیم عام کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسکیم یہ بھی ساتھ چلائی تھی کہ مسجد مکتب اسکول، یعنی مساجد میں کچھ اسکول کا نظام رکھا جائے اور بچے مسجدوں میں آ کے پڑھیں، تاکہ ہمارے بچوں میں تعلیم کا جو معیار ہے وہ زیادہ ہو اور تعداد زیادہ ہو تعلیم یافتہ لوگوں کی۔ تو اس وقت جو عالمی بینک تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں پہلے سے تشویش ہے کہ قوم کے ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو صبح کو پہلے مسجد میں جاتی ہے، اس کے بعد اسکول میں جاتی ہے، ہمیں اس پہ تشویش ہے، اور تم نے مسجدوں کے اندر مکتب بنا کے اور بچوں کو وہاں بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی دستور بنانے کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے، اور حضرت مفتی صاحب کراچی تشریف لائے تھے، اور اس وقت دارالحکومت بھی کراچی ہی تھا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسران سے اس سلسلے میں ملنا جب ہوتا تھا تو اس ملاقات میں بعض لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ ظاہری طور پر تو وہ دیندار نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں دین کی قدر ہوتی تھی، بات سنتے تھے، بات سمجھتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ دین سے بالکل اجنبی ہوتے تھے، دین سے بعد ان کی طبیعت میں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ان کے حالات کا جب جائزہ لیا گیا، فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، یہ وہ ہیں جن کو بچپن میں ان کے ماں باپ نے مسجد میں بھیجا تھا، اور جو لوگ دین کی بات سے انس نہیں رکھتے، اللہ اور رسول سے ان کو زیادہ محبت نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن میں مسجد میں نہیں گئے، ان کے ماں باپ نے ان کو مسجد میں بھیجنے کا انتظام نہیں کیا۔ تو حاصل میری بات کا یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر، مساجد سے لوگوں کو ہدایت ملے اس کا انتظام، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم مسجد سے آ کے ملے، اور ہمارے بچے مساجد سے مانوس ہوں۔ یہ دین ایمان ہمارے ماحول میں، معاشرے میں قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے اس چیز کی طرف توجہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس موضوع پہ مختصر بات کر کے آج میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بات کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔